بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کا واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بھائیوں اور آپ بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ معزز اور پیارے ناظرین اکرام، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھایا اور ہر طرح سے ان کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کی۔ اپنی سرتوڑ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نافرمان قوم سیدھے راستے پر آنے کو تیار نہ تھی اور کہنے لگی کہ حضرت صالح علیہ السلام، تمہارے آنے سے ہماری قوم میں ایسی پھوٹ پڑی ہے کہ جو قوم پہلے ایک تھی، جس کا ایک دین اور ایک مذہب تھا، آپ نے ہماری قوم کو ایسے سرسبز باغ دکھائے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے اور بیٹا باپ سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ ہماری قوم جو ایک نئی قوم بن گئی ہے، اس کا انجام ہمیں کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ تم جادوگر ہو اور تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، پھر ہم کیسے یہ مان لیں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم سمود نے کہا کہ تم اس سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی کو نکال دو جس کے نکلتے ہی فوراً اس کا بچہ پیدا ہو جائے، اور ایسا ہو جانے پر ہم تمہیں سچا مان لیں گے اور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ قوم سمود کا یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام یہ معجزہ دکھانے سے قاصر رہیں گے۔ بھلا ایک پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے اور اس کے نکلنے کے بعد اس کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اونٹنی تو اونٹنی سے ہی پیدا ہو سکتی ہے، نہ کہ ایک زمین سے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام یہ معجزہ دکھانے سے قاصر رہیں گے تو پھر ہمیں یہ کہنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا کہ آپ بڑے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، آپ سے تو یہ ایک چھوٹا سا معجزہ بھی نہ دکھا پایا، اور ہمیں خوب اس کا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ قوم سمود اس بات سے بے خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو چاہے وہ لمحہ بھر میں کر سکتی ہے، اسے کچھ مشکل پیش نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم جو دیکھنا چاہتی ہے وہ انہیں دکھا دے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور تو ہی ہر شے پر حاوی ہے۔ بس حضرت صالح علیہ السلام کی دعا مانگنے کی دیر تھی کہ وہ دعا فوراً سے ہی قبول ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، اور جیسے ہی اونٹنی باہر آئی تو اس نے فوراً سے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب یہ منظر قوم سمود نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ بہت گھبرا گئے تھے کہ اب کیا کریں، جو معجزہ انہوں نے کہا تھا وہ تو ان کے سامنے ظاہر ہو چکا۔ لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم جو نشانی چاہتے تھے وہ اونٹنی کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔ اگر تم نے اسے کوئی ایذا یا تکلیف پہنچائی تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گی، اور کہا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی کی زمین پر چلے گی اور گھاس بھوس کھائے گی اور تالاب اور چشموں سے پانی پیے گی، تمہارے ذمے اس کی خوراک کا بندوبست ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس اونٹنی کی صورت کچھ عجیب سی تھی۔ جب وہ جنگل میں گھاس چرنے آتی تھی تو باقی جانور اسے دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، اور جب وہ تالاب سے پانی پینے جاتی تھی تو وہاں سے بھی باقی جانور اسے دیکھ کر یا تو بھاگ جایا کرتے تھے یا پھر چھپ کر کہیں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قوم سمود نے جا کر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری اونٹنی کی وجہ سے ہمارے جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ وہ جب بھی چراگاہ میں آتی ہے تو ہمارے جانور اسے دیکھ کر بھاگ جایا کرتے ہیں، لہٰذا اب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک دن اللہ کی اونٹنی گھاس پھوس چرنے جائے گی اور دوسرے دن آپ کے جانور چرنے جائیں گے۔ اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا، اور ایک دن اللہ کی اونٹنی گھاس پھوس چرنے جاتی تھی اور چشموں سے پانی پیا کرتی تھی، اور دوسرے دن باقی لوگوں کے جانور جایا کرتے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد قوم سمود کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ انہیں یہ بات گوارا نہ تھی کہ پورا ایک دن ان کے جانور بھوکے پیاسے گھر پر بندھے پڑے رہے۔ وہ اپنے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس اونٹنی کو دیکھ کر وہ ان کے جانور بھاگ جایا کرتے تھے، اور وہ اونٹنی کو ایذا بھی نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ ایسی صورت میں ان کو عذاب الہی کا ڈر تھا۔
اسی لیے وہ خاموش تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے دل سے جو عذاب کا ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ ہو کر نکلتا رہا، اور وہ ایسی بے باک اور دلیر قوم تھی کہ جس کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ بعد میں چپکے لوگ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے تھے، لیکن قتل کون کرے گا یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ باتیں تو سب کرتے تھے لیکن اونٹنی کو قتل کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ایک دن ایک حسین و جمیل مالدار خاتون جس کا نام صدوق تھا، اس کی 2 خوبصورت اور جوان بیٹیاں تھیں۔ اس نے دو بندوں کو بلایا، جس میں سے ایک شخص کا نام مسد جبکہ دوسرے شخص کا نام کدار بن سالب تھا۔ ان کو یہ لالچ دی کہ اگر تم لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو میں تم دونوں کے ساتھ اپنی ان دونوں خوبصورت بیٹیوں کی شادی کروا دوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب دولت بھی دی جائے گی تاکہ تم اپنی باقی کی زندگی سکون اور آرام کے ساتھ بسر کر سکو۔ اور کدار بن سالف اور مسد نے اس آفر کو قبول کیا اور اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ راستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور جیسے ہی وہ اونٹنی گھاس چرنے آئے گی تو اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیں گے۔ وہ منصوبے کے تحت ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ اونٹنی چراگاہ میں آئی تو اس کے اوپر حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دیا۔ اپنی اس کامیابی پر وہ بہت خوش تھے۔ اس خوشی میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رات ہو جائے، پھر ہم سب مل کر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کا سمیت سب کا قصہ ختم کر دیں گے تاکہ یہ قصہ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ پھر بعد میں ان لوگوں کو جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے سامنے ہم جھوٹی موٹی قسمیں کھا کر ان کو یقین دلائیں گے کہ ہم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، جب اس اونٹنی کے بچے نے دیکھا کہ اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ چیختا ہوا چلاتا ہوا بھاگا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پہاڑ پر چڑھتے ہی وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر جب حضرت صالح علیہ السلام کو ہوئی کہ اس کی نافرمان قوم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہوئے اور قوم سمود سے بولے کہ مجھے جس بات کا ڈر تھا تم لوگوں نے آخر وہی کر دکھایا۔ اب تم لوگ خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو کہ 3 دن بعد آ کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب یہ 3 دن تم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا اور تم سب کو ختم کر دے گا۔ کیونکہ قوم سمود کا وقت خراب ہو چکا تھا، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عذاب کا سن کر زور سے ہنسنے لگے اور پوچھنے لگے کہ یہ عذاب کیسے آئے گا، اس کی کیا علامات ہے، ذرا ہمیں یہ بتا دو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کی علامت بتاتے ہوئے کہا کہ تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی اس عذاب سے بچ نہ پائے گا۔ اور پھر ایسا ہوگا کہ چہرے سرخ ہو کر سیاہ چہرے میں تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ قوم سمود نے عذاب کی علامت جان لینے کے بعد بجائے ایمان لے آتے اور توبہ استغفار کرنے کا سوچتے، انہوں نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا۔ ان سب نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر تو یہ سچے ہیں تو عذاب آنا یقینی ہے، تو پھر کیوں نہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ سچے ہوئے تو ہمارا کام تو ویسے بھی تمام ہو جائے گا۔ ہمارا کام تمام ہونے سے پہلے ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو انہیں اسی جھوٹ کے بنا پر قتل ہونے کی ہمارے پاس ٹھوس دلیل ہوگی۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قوم سمود کے اس متفقہ فیصلے کے تحت کچھ لوگ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر اسے قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کے اوپر پتھر برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ صبح ہونے پر قوم سمود کے ایمان نہ لے آنے والے لوگوں کے چہرے زرد ہو چکے تھے۔ عذاب کی پہلی علامت ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ چاہتے تھے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا سکتے تھے اور آئندہ کے لیے غلط کاریوں سے باز آ جاتے، مگر ان پر عذاب نازل ہو چکا تھا، اس لیے ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان لوگوں میں غم و غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دینے کی طرح کی تدابیر سوچنے لگے تھے۔ دوسرے دن کی پیشگوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ یہ آخری علامت تھی۔ وہ سب اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے تھے۔ اب انہیں عذاب آنے کا انتظار تھا کہ کب اور کس طرف سے آئے گا۔
چوتھے دن صبح ہونے پر سخت زلزلہ آیا اور ایسی ہیبت ناک اور دل دہلانے والی چیخ شروع ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ خوف سے لوگوں کے چہرے فک اور دل دہل رہے تھے اور جگر پھٹ گئے۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی تھی، مکان گر رہے تھے، درخت جڑ سے اکھڑ رہے تھے، مرد فریاد کرتے، عورتیں چیختی رہیں اور بچے روتے اور بلبلاتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہو چکا تھا، اسی لیے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا تھا۔ اب انہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا، وہ کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے تھے، سارا شہر، پورا ملک تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان والوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس شہر سے نکل گئے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے ویڈیو کو ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔